أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. باش جزاکم اللہ فی الدارین خیر. بہت شکریہ. چلیے شیراز صاحب. یہ آیات ہے کتاب اللہ اور قرآن مبین کی. صحیح نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آئے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم ہم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بلا دینے میں ڈالے رکھا ہے. ان کو جھوٹی امید عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی، اور کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یہ ذکر تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہباں ہیں. ٹھیک، ماشاءاللہ. جزاکم اللہ صاحب. شیراز صاحب ماشاءاللہ. دیکھیے یہ سورہ حجر ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں سورہ حجر مکی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو شروع ہوا تھا سورہ یونس سے. سورہ یونس اور پھر اس کے بعد سورہ ہود، اس کے بعد سورہ یوسف، رات، ابراہیم کے بعد یہ سورہ حجر ہے، اور اس سلسلے کا آخری سورہ ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ان ساری صورتوں میں آغاز جو ہوا ان صورتوں کا الف لام را یا الف لام میم را سے، تو گویا اس طرح یہ ساری صورتیں اپنے نام کے لحاظ سے یکساں ہیں. اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ جس طرح نام یکساں ہیں ان ساری صورتوں کے، اسی طرح ان کے مضامین بھی یکساں ہیں. ان کے مضامین میں بھی یکسانیت ہے، اور مشرکین کا جو طرز عمل ہے مکی صورتوں میں جو عام طور پر زیر گفتگو آتا ہے، وہ سارا طرز عمل ان ساری صورتوں میں ہے اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں. اور سب سے زیادہ اہم بات جو ان ساری صورتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرکین جو قرآنی تعلیمات کو دبانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ قرآن اس کی تعلیمات فروغ نہ پا سکیں، اور مشرکین مکہ میں جو کچھ تعلیمات پھیل رہی ہے اس کو روک سکیں، تو یہ جو ہے ناممکن بات ہے. یہ تعلیم پھیل کر رہے گی، اللہ کا کلام بلند ہو کر رہے گا. یہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں مسلمان، یہ دبانے سے دب نہیں سکتے اب.
اور یہ تعلیم فروغ پائے گی، اور ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ، جلد ہی آنے والا ہے، جیسا کہ سورہ کے آخر بتا دیا کہ یہ پورا مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ سب ان ساری صورتوں میں جو سورہ یونس سے لے کر سورہ حجر تک ہیں، ساری صورتوں میں یہ گویا بشارت دی گئی ہے، اور بشارتوں کے ساتھ ساتھ یہ مشرکین کو ڈراوا بھی دیا گیا ہے، اگر تم اپنی روش نہیں بدلو گے تو تم سوچ لو کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے یہ الف لام را، یعنی سورہ کا نام الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ تو کتاب الگ ہے، قرآن مبین الگ ہے۔ ایک سوال پیدا ہوگا شیراز صاحب کہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں، تو کتاب الگ ہے، قرآن مبین الگ ہے عبد الرحمن صاحب؟ کتاب سورہ کے مراد اور قرآن تو پورا قرآن۔ ہاں ٹھیک ہے، کتاب دیکھیے وہ قرآن مبین اسی کی وضاحت ہے۔ کتاب یعنی قرآن مبین کی آیات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ آیا ہے، اس طرح سے واو بیان کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں عبد الرحمن صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، واو کبھی کبھی بیان کے لیے آتا ہے، کتاب کی وضاحت کر دی اس نے کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس قرآن کی آیتیں ہیں جو واضح اور روشن ہے۔ اس کی صفت دیکھیے مبین ہے۔ مبین صفت کیوں آئی ہے؟ خاص طور پر اس کو کیوں استعمال کیا قرآن مجید نے؟ مبین کے معنی کیا ہیں؟ مبین کے معنی شیراز بھائی؟ روشن۔ ہاں ٹھیک، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ مبین دیکھیے ابان یبینو، ابانتن سے عربی زبان میں آتا ہے۔ ابان یبینو مبین کے معنی آتے ہیں روشن کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کی صفت مبین ہے، یہ اس مفہوم میں ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ روشن ہیں۔ کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس میں کچھ پردہ پڑا ہوا ہو، ابہام ہو، پیچیدگی ہو، نہ سمجھنے میں آنے والی ہو، ایسا نہیں ہے۔ مبین ہے، روشن کتاب ہے۔ اب جو روشن کتاب یہ ہے، تمام مسائل کو واضح کر کے بیان کرتی ہے۔ توحید کے مسائل ہوں، آخرت کے مسائل ہوں، رسالت کے مسائل ہوں، واضح کر کے بیان کرتی ہے، کھول کر بیان کر دیتی ہے، اور اس اسلوب میں بیان کرتی ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر اب اس کے باوجود جو لوگ معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں ان پر نہایت تعجب ہے، کس طرح سے واضح تعلیمات قرآن مجید کی ہیں، روشن ترین تعلیمات ہیں، ہر مسئلے کو واضح کر رہی ہیں، اور اس پر بھی ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ معجزہ دیکھ لیں۔ تو یہ مبین کی صفت آ گئی ہے، اور ان کا جواب سمجھیے، اس مبین میں جواب ہے ان لوگوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دیا جائے۔ سورہ حجر کی دیکھیے کہ قرآن مبین ہے، اور سورہ جو یونس ہے، اس سلسلے کی جو پہلی سورہ ہے، اس کی وہاں جو ہے کیا صفات ہیں وہ قرآن کی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکیم ہیں۔ حکیم کے معنی حکمت معنی حکمت کے معنی دانائی، مضبوطی، استحکام۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں محکم ہیں، مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں۔ یہ محکم صفت بلڈنگ کی ہوتی ہے، بلڈنگ کی صفت، بنا محکم اس بلڈنگ کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو، ٹھوس ہو، ہاں جی، پائیدار ہو، جس پر بلڈوزر بھی اثر نہ کر سکے۔ یہ کتاب حکیم ہے، محکم آیات ہیں، مضبوط آیات ہیں، ٹھوس آیات ہیں، اس کی بنیادیں جو ہیں بہت ہی مضبوط ہیں۔
جو مسائل بیان کرتا ہے وہ مسائل کا پھر جو حل پیش کرتا ہے اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے آج دیکھیے سورہ آل عمران پڑھا ہوگا نا، اس میں ہے نا جو ہے ہن ام الکتاب الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، آیات محکمات ہیں۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ آیات محکمات پر مشتمل ہے۔ محکمات کون سی آیات ہیں؟ محکمات وہ آیات ہیں جو مضبوط ہوں، مستحکم ہیں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جیسے تاریخی واقعات ہیں۔ تاریخی واقعات کون جھٹلائے گا؟ جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ توحید کے دلائل ہیں، توحید کے دلائل جو آفاق انفس کے جو دلائل دیتا ہے وہ ایسے دلائل ہیں جو فطری دلائل ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ اس سورہ میں وہ قرآن مبین کہا ہے، قرآن روشن کتاب ہے۔ اب ظاہر جب روشن ہے، نہایت واضح ہے، مستحکم ہے، روشن ہے، تو جو لوگ بھی موعظہ کے طلبگار ہیں ان کو اپنے روش پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس قدر اندھے بہرے بن گئے ہیں کہ روشن ترین کتاب کے ہوتے ہوئے جو ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر رہی ہے، خود روشن ہے اور ہر مسئلے کو روشن کر کے پیش کرتی ہے۔ ابان یبینوں کے معنی روشن کرنا، روشن ہونا دونوں آتا ہے۔ مبین یہ کتاب خود روشن ہے اور جو بھی مسائل دیتی ہے، جس مسائل کو چھیڑتی ہے ان سارے مسائل کو روشن کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے حالات میں کسی کا معجزہ طلب کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا، مگر کیا کیجیے ضد اور ہٹ دھرمی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ معجزات کے طلبگار ہیں۔ چلیے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کیا ترجمہ؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں جب مشرکین کہے کاش کہ ہم مسلم ہوتے۔ جی پچھتا کے کہیں گے، ہاں، کہا پچھتا کہیں گے، ہائے افسوس، یہ کاش کہ ہم بھی مسلم ہوتے۔ یہ کب کہیں گے؟ یہ مشرکین کب کہیں گے؟ عذاب کا وقت آ جائے گا، جی، جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ آج تو معجزہ کے طلبگار ہیں اور نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی توحید کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کو مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ قیامت کا منظر آ جائے گا جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی، اس وقت پکار اٹھیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دیکھ لیں گے کہ آج جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس قرآن مجید کو مانا تھا، تسلیم کیا تھا، ان کا انجام کس طرح کا ہے۔ تو دیکھ کر کہیں کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے اسلام لے آؤ، ورنہ صرف پچھتاوا رہ جائے گا اور پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم امل فسوف یعلمون، اے نبی چھوڑو ان کو، دعوت دے رہے ہو، بھاگ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، طنز استہزاء کر رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو، کھائیں پئیں، لطف اندوز ہوں، دنیا مست رہیں گے۔ ویلہم العمل، اور عمل مانے آرزویں ہیں، آرزویں ان کو بہلا رہی، بہلانے دو آرزوؤں کو، مست ہیں، دنیا مست ہیں آرزوؤں میں۔ کون سی آرزویں ان کے اندر ہیں؟ آرزو نے مست کر رکھا ہے۔ کون سے آرزو ہیں؟ عبد الرحمن صاحب، آرزو نے مست کر رکھا ہے ان کو، ویلہم العمل، غافل کر دیا ہے عمل نے۔ آرزو، عمل مانے آرزو، آرزو نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، ایک دم سوچنے اور سمجھنے پر یہ آمادہ نہیں کر رہی آرزویں۔ آرزویں کون سی ہیں؟ دنیاوی آرزویں ہیں۔ آرزو ان کی یہ ہے کہ ہم جو ہے بخش دیے جائیں گے، ہمارے بہت سے شفاء ہیں، شرکاء ہیں،
اور وہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ رفیق ہیں۔ ہاں رفیق سب ہیں، وہ ہم کو بخشوا لیں گے۔ تو کہا بس کھانے دو پینے دو، چھوڑ دو ان کو، آرزوؤں نے ان کو جو بھٹکا دیا ہے۔ وما اہلک فسوف یعلمون، قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ بھی سوچا تھا، جن پتوں پر بھروسہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن ہستیوں پر ان کو بڑا اعتماد تھا، ناز تھا، وہ ساری ہستیاں ہوا ہو جائیں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان جائیں گے۔ آگے چلیے، وما اہلکنا من قریۃ، پڑھیے آپ وما اہلکنا من، شیراز بھائی، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا ان میں سے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ ہاں، ہم نے کسی بستی کو ہلاک کیا ہے یوں ہی نہیں ہلاک کر دیا، ہر بستی کے لیے پہلے سے مقدر تھا کہ اس بستی، اس قوم کے لیے اتنے دنوں تک مہلت دی جائے گی، پھر اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ کس چیز کا جواب ہے شیراز صاحب، کس چیز کا جواب ہے یہ؟ معجزہ طلب کرتے معجزہ طلب کر رہے ہیں، ایک بات ہوئی۔ عمل نہیں کر رہے، مال نہیں لے رہے۔ عذاب کا مطالبہ کرتے ہاں یہ بات، یا عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے قرآن مجید کو تسلیم نہیں کر سکتے، تم جھوٹے ہو، تم نبی نہیں ہو، تم مجنون ہو، تم دیوانے ہو، دیوانوں کی باتیں ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی تم نبی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو جس طرح سے پرانی قومیں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آ گیا، تو ہم پر بھی عذاب لے آؤ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، قرآن مجید جواب دے رہا ہے کہ ما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی قوم کو بھی ہلاک نہیں کیا۔ من قریہ، ہم نے بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ بستی سے مراد کیا؟ بستی والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، بستی والے، بستی کو نہیں ہلاک، بستی کیا ہلاک، بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ ان کے لیے پہلے سے ایک مقرر وقت تھا، متعین وقت تھا۔ اللہ کا منصوبہ یوں ہی نہیں ہوتا، منصوبہ ہوتا ہے۔ کسی قوم کو عروج دیتا ہے تو منصوبے کے تحت دیتا ہے، کسی قوم کو زوال دیتا ہے تو منصوبے کے تحت دیتا ہے۔ عروج و زوال منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ کسی قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے یوں ہی نہیں آ جاتا ہے، اس کے لیے پہلے سے متعین ہے، مقرر وقت ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے عذاب اگر نہیں آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی مصلحت اس کی ہے، منصوبہ ہے، کوئی حکمت اس میں ہے جو عذاب نہیں آ رہا ہے۔ چلیے، ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون۔ یہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاکت ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پہ ذکر نازل، تو ما تسبق من امت، جب اللہ کا عذاب آ جاتا تو کوئی قوم بھی ایک سیکنڈ جو ہے آگے نہیں جا سکتی، فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، کوئی چھوٹ نہیں سکتا جب آ جائے گا تو آگے۔ اور اس کا وقت مقرر ہے، وقت مقرر سے پہلے نہیں آ سکتا اور بعد میں نہیں آ سکتا ہے، پہلے بھی نہیں آ سکتا عذاب۔ اب دیکھیے اصل چیز ہو رہی ہے، اب کس انداز سے یہ رسول رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، ہادی ہے، رحیم ہے، رحمان ان کے لیے ہے۔ لیکن جو ہے اس کو یہ آیا تھا، یہ رسول اس لیے آیا ہے تاکہ ان کو عروج بخشے، ان کو ترقی دے، دنیا میں خوشحال بنائے، دنیا میں ان کو امامت و پیشوائی کا منصب عطا ہو، اس وجہ رسول آیا تھا۔ اس پر کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی۔ لیکن اب یہ کتاب کا استقبال یا رسول کا استقبال کس انداز کر رہے ہیں؟ چلیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالوا یا ایھا الذی، چلیے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ دیوانہ، آپ دیکھیے یہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، وہ رسول جو رحمت بن کر آیا ہے، وہ رسول جو ہادی بن کر آیا ہے، وہ رسول جس کے ذریعے ان پر نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی نعمت ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید کرم ہے خدا کا، فیض ہے خدا کا۔ اب یہ
نبی پیش کر رہا ہے، فیضان ربانی کو پیش کر رہا ہے، اللہ کے کرم کو پیش کر رہا ہے، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ یہ نبی ہے، مگر اس نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک تو کیا ہے؟ دیوانہ ہے، مجنوں ہے، مجنوں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کیوں کہتے تھے؟ فیض آبادی صاحب کیوں کہتے تھے مجنوں، دیوانہ اللہ کے رسول کو؟ یہ اس وجہ سے کہتے تھے، ذات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہاں بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، یہی بات ہے۔ وہ اس وجہ سے دیوانہ کہتے تھے کہ وہ طنز کے تیر چلاتے تھے، پریشان کرتے تھے رات دن، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول رات دن قرآن مجید کی تعلیمات کو پیش کرتے، تھکتے نہیں تھے۔ بازاروں میں جاتے تھے، گھروں میں جاتے تھے، تجارت کے اڈوں میں جاتے تھے، ہر جگہ پر رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت اس پیغام کو پیش کرتے تھے اور کبھی سستانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اور یہ پریشان کر رہے ہیں، ہر طرف پریشان کر رہے ہیں، لونڈوں کو لگا دیتے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں، اینٹ پتھر چلا رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے کہتے تھے یہ انسان نہیں، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، عام انسان ایسا نہیں کر سکتے۔ چلیے آگے کیا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو تمہارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے جاتا؟ ہاں، اگر تو سچا ہے، واقعی تو نبی ہے، تیری تعلیمات سچائی پر مبنی ہے، تو خدا کا فرستادہ ہے، تو جب کہتا ہے کہ ہمارے پاس فرشتے آ رہے ہیں، قرآن مجید لا رہے ہیں، تو تم ہم کو کیوں نہیں دکھاتے؟ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے تم؟ تو ہم تمہاری باتوں کو نہیں مان سکتے جب تک کہ تم فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ یہ ہے ان کا۔ اور آپ سمجھیے کہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنی قومیں آئی ہیں دنیا میں، پیدا کی گئیں، اور ان میں جو انبیاء بھیجے گئے ہیں، ان تمام قوموں نے ان کے انبیاء سے یا اپنے انبیاء سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ لیا فرشتوں کو دکھا دو، فرشتوں کو دکھا دو۔ سب نے مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں کہ کیا سرخ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم پر فرشتے آتے ہیں، پیغام لے آتے ہیں، ہم پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے ہمیشہ سے تو وہی ان کا مطلع ما تأتون بالملائکۃ ان کنتم صادقین۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ما ننزل الملائکۃ۔ چلیے ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بس فرشتے یقیناً اللہ کا پیغام لاتے ہیں، فرشتے جو ہے پیغام لاتے ہیں، انبیاء کے پاس پیغام لاتے ہیں، لیکن جب انبیاء کے انکار ہوتا ہے، شدت کے ساتھ انکار ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتا ہے ان کو پیغام پہ۔ ہم اتارتے نہیں مگر حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب سچ۔ قرآن وحی ما ننزل الملائکۃ الا بالحق۔ یہ ہم انبیاء کو اتارتے نہیں مگر حق کے ساتھ، کوئی پیغام خدا کا پیغام لاتے ہیں۔ خدا کا پیغام وہ بھی ہے جو وحی رسالت کی شکل میں آتی ہے، اور خدا کا پیغام وہ بھی ہے جو، اب جملہ پورا کیجیے، جو عذاب ہے، عذاب حق آ جائے گا۔ فرشتے یوں ہی نہیں آتے دنیا میں لوگوں کے سامنے، فرشتے نہیں، جو فرشتے آ گئے اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اب مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ اذا منذرین، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ وما کانوا اذا، تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ مہلت اسی وقت ہے جب تک فرشتے پردے میں ہیں، فرشتے پردے میں ہیں۔ جب فرشتے پردے سے جب نکل آئیں گے باہر تو کیا ہو جائے گا؟ تو پھر عذاب آئے گا، پھر عذاب آ جائے گا۔